نے پہلے 9 روپے ٹیکس لگایا تھا، اس کو 13 روپے کر دیا، ہم نے اس کو بھی نیپرا میں چیلنج کیا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر رہا تھا، نیپرا ان سے ملا ہوا ہے۔ میں نے نیپرا کو جواب میں لکھا کہ یو آر پلینگ ان دی ہینڈز آف دی بحریہ، تو لیکن انہوں نے ابھی تک ہمارا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو مجبوراً آج ہمیں لاہور ہائی کورٹ لاہور کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ ہم نے ریٹ کی کہ یہ جو ظالمانہ چارجز ہیں او پی سی وغیرہ کے، یہ غلط ہے۔ تو جج صاحب نے بڑے پیار سے ہمیں سنا، ان کو ہم نے بتایا، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو بلا لیتے ہیں، اگر ان کا ٹیرف اپرووڈ ہے تو وہ لے لیں، اگر ٹیرف اپروو نہیں ہے تو وہ نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب 28 تاریخ ہے، 28 تاریخ کو انہوں نے جواب دینا ہے۔ تو میں آپ دوستوں سے پرامن رہنے کی دوبارہ گزارش کرتا ہوں۔ مخاطب کرنا چاہوں گی، ایڈمرل صاحب کے آنے سے ہمیں صرف نقصان ہوا ہے۔ میری بات شاید سب کو بہت بری لگتی ہے، شاید اس کے پازیٹیو ریٹرنز آنا شروع ہو جائے، رسپانس آنا شروع ہو جائے، لیکن ابھی تک صرف نقصان ہے۔ فیبرری سے مسلینیس چارجز جو کہ انجسٹیفائڈ تھے، میرے اردو گرامر کے مطابق جو مسلینیس چارجز ہے اس کو اٹرم پٹرم ایرا وغیرہ اور وغیرہ وغیرہ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں اس میں مسلینیس چارجز میں کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو مساجد کی لائٹس تھی، اسٹریٹ لائٹس ہیں جو اکثر بند ہی رہتی ہیں۔ جب ہم ان کو پراپرلی فوٹو بھیجیں یا کوئی ایویڈنس پیش کریں تو اس علاقے کی لائٹ آن ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی لیپس اتنے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی سیکیورٹی اس لیے نہیں ہے کہ ناقص ہے کیونکہ 27 پاکٹ ہے، ٹھیک ہے جی 27 پاکٹس ہیں۔ 27 پاکٹس میں نے تو نہیں بند کرنی۔ میری خواتین اگر گھر میں محفوظ ہی نہیں ہے، لوگ گھروں میں گھس آتے ہیں، بیگرز انتہا کے ہیں، کام والی انتہا کی ہیں، لیبر گھروں میں گھس رہی ہے، بیلیں بجا کے بیگنگ ہو رہی ہے، تو یہ پھر سیکیورٹی لیپس میں فال کرے گا۔ دوبارہ اگر میں اس کی طرف آؤں آپ کے او پی سی چارجز کی طرف، تو اس کے بعد فیبرری میں آپ کو مسلینیس چارجز لگائے گئے، مارچ میں مینٹیننس بڑھا دی گئی۔ آپ لوگ خواتین کو جو یہ جاگی ہے وہ یہ ہے کہ 5 مرلے کی مینٹیننس 40% بڑھائی گئی مارچ میں، 10 مرلے کی 60%، 1 کنال کی 80% اور مور دین کنال 100% اینڈ مور دین 100% ان کی مینٹیننس بڑھائی گئی ہے۔ اگر مینٹیننس بھی بڑھائی گئی ہے، چارجز بڑھائے گئے ہیں، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غیور قوم ہیں۔ یہ جو پولیس والے بھائی ہیں، میرے کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک پرامن جلوس ہے اور یہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا راستہ روکیں گے، یہ میرے لوئرز بھائی کھڑے، یہ میرے دوسرے بھائی کھڑے، میں ان کو یہ بات بتا دیتا ہوں، ان کو پتہ نہیں آج انہوں نے کس کو للکارا ہے۔ اور میں یہ بھی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ان کی نااہل انتظامیہ ہے اور جو ان کی ناقص انتظامیہ ہے، ایک طرف ملک ریاست پشاور کے اندر شہر بسانے جا رہے ہیں، یہاں کے بحریہ کو تاخت و تراج کرنے جا رہے ہیں، ویران کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی کون سی پالیسی ہے؟ یہ کہتے تھے ملک صاحب، میں آپ کو یہ بات چیختے کہہ رہا ہوں کہ تیرے منشیوں نے ہمیں لوٹ لیا ہے اور یہ بات ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ہم لوگ جو ہے ساری پونجیاں لگا کے ریٹائرمنٹ کے بعد باہر سے ہم لوگ اس لیے آئے تھے یہاں پہ کہ یہ سوسائٹی جو ہے اس کے ہمیں بہت سارے خواب دکھائے تھے لوگوں نے، اور ہمارے ہی رشتہ داروں نے دکھائے تھے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو ہر طرح کی سہولت ملے گی۔ ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم میاں بیوی 2 بوڑھے لوگ مطلب یہاں سروائیو کر رہے ہیں۔ ہم نے جائیداد خریدی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اس کو اونے پونے بیچ کے ہم کسی اور سوسائٹی میں چلے جائیں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ پلیز اس بات کو سمجھیں ملک صاحب، آپ کی بحریہ کی ساکھ خراب ہو رہی ہے، آپ کی بحریہ کے حالات ایسے نہیں ہیں جو آپ چھوڑ کے گئے تھے۔ اب جو ہے اس طرح کی حالت ہے
کہ غریب کیا امیر لوگ بھی جو ہیں جو بیچارے اپنے 2 وقت کی روٹی چلا رہے تھے وہ لوگ بھی ایک طرح سے سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. مائیں بہنیں سب سڑکوں کے اوپر ہیں. خدا را ہمارے اوپر رحم کیجئے اور ہماری جو ہے سنوائی کیجئے. کون یہاں پہ مینجمنٹ ایسی ہے جو آپ کی آواز نہیں سن رہی؟ آپ کی آواز کو سننا ان کا فرض ہے کیونکہ آپ نے یہ شہر بسایا تھا اجاڑنے کے لیے نہیں، گرانے کے لیے نہیں. اس لیے بسایا تھا کہ آپ جو ہے یہاں پہ ایک اچھی سوسائٹی بنا رہے ہیں. ہم نے لاہور شہر کو چھوڑا، کیا وہاں پہ اچھی سوسائٹیز نہیں ہیں وہاں پہ؟ لیکن ہم نے ترجیح کیوں دی؟ کیونکہ آپ نے ہمیں سہانے خواب دکھائے اور اسی کی وجہ سے ہم آئے ہیں. پلیز ہماری جو ہے سنوائی کی جائے اور ہمیں جو ہے رسپانس دیا جائے. ہمیں جسے کہتے ہیں ہمارا حق دیا جائے جس کے ہم حقدار ہیں. ہمارے لیے جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے. اور بحریہ کے رہائشی لوگوں کے آپ جذبات کو ابھی رہائشیوں کو دیکھیں گے، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو دیکھیں تو ہر گھر میں ایک نئی کہانی ہے. ہر ہمارے آنے والے ہمارے یہاں پہ رہائشی ملک صاحب، ملک ریاض صاحب، آپ کا نام، آپ کے وعدے، آپ کے سہانے خواب یہ سن کے یہاں پہ آئے تھے لیکن وہ وعدے وفا نہیں ہو رہے. بڑے افسوس کے ساتھ آج پرامن شہریوں کو، رہائشیوں کو، مہذب شہریوں کو سڑکوں پہ ماؤں بہنوں کو آنا پڑ رہا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب بہت شفیق انسان، بہت قابل قدر ہستی. ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے وسائل سے نوازا. ایک غریب آدمی تھا. میں ان سے اس وقت ملا تھا جب وہ اپنا معراج خالد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ سکوٹر پہ آیا کرتے تھے. میری اس وقت سے ان سے ملاقات ہے. وہ بہت شفیق آدمی ہے، وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ غریبوں کا درد رکھتے ہیں. لیکن جب سے وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے ہیں چند عناصر نے ہمارے اوپر ظلم زیادتی کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس لیے میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے نیپرا میں ان کے جو چارجز تھے، غلط تھے، ٹیکسز تھے، ان کو ہم نے چیلنج کیا. نیپرا نے بحریہ ٹاؤن سے جواب مانگا. اس جواب کا ہم نے جواب دیا. پھر ان